میں ایک امام مسجد تھا، لوگوں کو وظائف بھی بتا دیتا تھا۔ جب ایک لڑکی مجھ سے شادی کے لیے وظیفہ پوچھنے آتی، کہتی کہ وظیفہ لکھ کر دیں، مجھے اس کی بات پر حیرت ہوتی۔ ایک دن وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن وہ بضد رہی۔ جب میں نے اسے ثبوت مانگا تو اس نے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام امیر دین تھا، میری عمر 32 سال تھی، لیکن میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میں امام مسجد تھا اور مسجد کے ساتھ بنے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا۔ وہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ لوگوں میں میری بہت عزت تھی۔ عصر کے بعد میں لوگوں کو وظائف بھی بتا دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے ایک لڑکی کالی چادر لیے میرے پاس آتی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مجھ سے کہتی کہ میرا رشتہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی وظیفہ لکھ دے۔ میں اسے زبانی وظیفہ بتاتا تو کہتی نہیں، مجھے آپ وظیفہ لکھ کر دیں۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب لگتی تھی۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگی آپ لکھ کر دیں ورنہ میں بھول جاؤں گی۔ میں اسے وظیفہ لکھ دیتا تھا۔ چند دن بعد وہ پھر سے مجھ سے وظیفہ پوچھنے آ جاتی۔ ہمارا مدرسہ بھی انہی دنوں زیر تعمیر تھا۔ میں عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے لوگوں کو اس بات کی طرف رغبت دلاتا تھا کہ وہ مدرسے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کافی لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے تھے۔ بہت سے لوگ جب لاکھوں روپے دینے آتے تو لکھت پڑھت ضرور مجھ سے کرواتے تھے کہ ان کا پیسہ مدرسے کے علاوہ کہیں اور نہ لگ سکے، کیونکہ وہ سب پیسے میرے ہی پاس موجود ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد میں کچھ دیر باغ میں چہل قدمی کے لیے ضرور چلا جاتا تھا۔ باقی میرا پورا دن مسجد کے کاموں میں ہی گزر جاتا تھا۔ عشاء کے بعد اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ اب بھی میں مغرب پڑھ کر جب گھر سے نکلا تو بہت سے لوگ مدرسے کے لیے مجھے پیسے دینے لگے۔ ابھی میں ان سے باتوں میں مصروف تھا کہ وہی لڑکی جو مجھ سے وظیفہ لکھوا کر لے کر جاتی تھی، سب مردوں کے بیچ سے راستہ مانگتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس بار اس نے چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت اور جوان تھی۔ کالی چادر لیے ہوئے تھے، چہرے پر کوئی پردہ نہیں تھا۔ عورت کو دیکھ کر مرد پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے لگا شاید آج بھی کوئی وظیفہ پوچھنے آئی ہے، یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا ہوگا یا پھر مدرسے کے لیے کوئی چندہ دینا ہوگا۔ میں نے کہا جی محترمہ، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ کہنے لگی کیوں انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر تو میں ایک دم سے ہی اچنبھے میں آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ چند بار اپنی شادی کا وظیفہ مجھ سے پوچھنے آئی تھی۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو درست ہے، آپ ہوش میں تو ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو اس لڑکی کی بات سن کر اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہاں موجود سب مردوں کی نظر مجھ پر تھی، میری سب عزت کرتے تھے۔ میں نے آج تک کبھی کسی عورت پر غلط نظر تک نہیں ڈالی تھی، اور وہ لڑکی کھلے عام سب کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ کہنے لگی 4 دن سے تو آپ گھر مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے آپ کے پاس یہاں مسجد میں آنا پڑا۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آنے لگا، کیسے بے شرموں کی طرح سے مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی۔ سب کی شاکی نظریں مجھ پر تھیں۔ ان میں سے بہت سے بزرگ ایسے بھی تھے جو میری شرافت کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی مجھ سے کرنے کے خواہش مند تھے، اور دبے چھپے لفظوں میں مجھ سے کہہ بھی چکے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مدرسے کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤں تو شادی کے بارے میں سوچوں گا، لیکن یہ عورت مجھے بدنام کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ بنا لحاظ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دن رات میں مدرسے میں رہتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جاتا۔ میری بات سن کر بہت سے لوگ کہنے لگے بی بی تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک نیک اور دیندار شخص پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر وقت مسجد میں ہی ہوتے ہیں یا پھر مدرسے میں۔ جی نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ روز مغرب کے بعد عشاء تک مسجد میں نہیں ہوتے، اس وقت یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ سا رہ گیا کہ وہ میری روز کی روٹین سے بھی واقف تھی اور کیسے فراٹے سے جھوٹ بول رہی تھی، مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نے کہا میں باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کہنے لگی مولانا صاحب، آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو یوں سب سے چھپاتے پھر رہے ہیں؟ اس لڑکی کی بات پر تو میں اب آپے سے باہر ہونے لگا۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ دیکھو محترمہ، میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں، اسی لیے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔
मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं तुमसे खुफिया निकाह करता फिरूं। मुझे गुस्सा आने लगा था। बेशक मैं बहुत ज़ब्त का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन आखिर कब तक करता। बहुत से लोग जानते थे कि मैं मगरिब से इशा तक मस्जिद और मदरसे में नहीं होता। काफ़ी लोग ये बात नहीं जानते थे कि मैं बाग में चहलकदमी के लिए जाता हूँ, और ना ही मैं हर एक को बताकर जाता था। लोगों की मशकूक नज़रें मुझ पर उठने लगी, और एक इज्जतदार मर्द के लिए ऐसी नज़रें ही बहुत ज़्यादा अजियत देती हैं। मैं वहाँ से वापस मस्जिद की तरफ जाने लगा, लेकिन वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, रोने लगी, कहने लगी, सरताज, मुझसे ऐसी क्या कोताही हो गई है जो आप मुझसे ऐसा बेगानगी वाला सलूक कर रहे हैं। मैंने तो आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। न जाने क्यों वो मेरी शराफत का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। मैंने आप जनाब को बालाए ताक रखकर गुस्से से उंगली उठाकर उसे तनबीह करते हुए कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अब अगर तुमने मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी आंखें उस वक्त कहर बरसा रही थीं। वो अपने चेहरे पर बेचारगी और मिस्कीनियत डाले खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही थी। कहने लगी, मेरे पास सारे सबूत हैं कि आप ही मेरे शौहर हैं। उसने अपने कंधे पर लटके परस को खोला और कुछ कागजात मेरे सामने किए। बहुत से लोग मेरे पास आकर वो पेपर्स देखने लगे। वो देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। वो निकाहनामा था, और मेरे दस्तखत भी वैसे ही हुए थे जैसे मैं करता था। कोई फ़र्क नहीं था उन दस्तखतों में। मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। भला ये सब उस औरत के पास कैसे आ सकता है जिसे मैंने चंद दिन पहले पहली बार देखा है, जब वो वजीफ़ा पूछने आई थी। लेकिन उस वक्त मैंने उससे इस बात का जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा, वरना शायद मुझ पर मज़ीद शक किया जाता। मेरी अक्ल दंग थी कि उसने ये सब कैसे हासिल किया। मेरी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। अभी ये बात ही मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब उसने अपना मोबाइल निकाल कर मुझे उसमें अपनी और मेरी तस्वीर भी दिखा दी, जहाँ मैं तो सफ़ेद शलवार कमीज़ में खड़ा था और वो एक सुर्ख से लिबास में थी। अब सब लोग बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहे थे। मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल गया था। मैंने वो पेपर और मोबाइल उस औरत के हाथ में रखा और कहा कि मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनकर वो लड़की वावेला मचाने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि अब तो मैंने सारे सबूत दे दिए हैं, अब आप सब लोग ही मुझे इंसाफ दिलाएं, ये मेरे शौहर हैं। उस चालाक अय्यार लड़की की बात सुनकर अब तो सभी खामोश तमाशाई बने खड़े थे। मेरा तो रंग फीका सा पड़ गया था। मेरी बरसों की कमाई इज्जत खाक में मिल गई थी, वो भी बिना किसी कसूर के। न जाने वो लड़की कौन थी और इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी। सब लोग मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगे, कहने लगे, मौलाना साहब, आपने निकाह कर ही लिया है तो अब मान भी लें, इस लड़की के पास सारे सबूत हैं। मैं यूं था कि अभी रो दूंगा। मैंने कहा कि खुदा के लिए मेरा एतबार करें, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, मैंने इससे कोई निकाह नहीं किया, और अगर मुझे शादी करनी ही होती तो मुझे छुपाने की ज़रूरत ही क्या थी, मैं सबको बताकर भी कर सकता था। मेरी बात पर किसी को एतबार नहीं आ रहा था। एक शख्स कहने लगा, मौलाना साहब, आप भी कोई ऐसा सबूत पेश कर दें जिससे ये लड़की झूठी साबित हो जाए। मेरे पास तो ऐसा कोई कागजी सबूत नहीं था जो मैं पेश करता। मैंने कहा कि ये लड़की मेरे साथ चाल चल रही है, इसीलिए ये झूठे सबूत इकट्ठे करके लाई है। मुझे क्या इल्म था कि ये मेरे साथ कौन सा खेल खेलने वाली है जो मैं ऐसे सबूत इकट्ठे करता फिरता। मेरी बात सुनकर वो लड़की बेसाख्ता बोली, मैं एक औरत होकर भला क्यों ऐसा झूठ बोलूँगी, किसी गैर मर्द को अपना शौहर क्यों कहूँगी, जबकि ऐसे झूठ बोलने से तो मुझे मेरी इज्जत का खतरा है। मैं भला ऐसा झूठ कैसे बोलूँगी। अगर आपको गवाह चाहिए तो मैं अभी अपने अब्बा और भाई को भी बुला लेती हूँ, जिनसे इन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था और जिनके सामने मेरा इनसे निकाह हुआ है। ना जाने क्यों मैं उस लड़की के झूठ पर बदहवास सा होने लगा। उस लड़की ने फ़ोन करके 2 मर्दों को और बुला लिया जो उस लड़की का साथ देने लगे। बहस तवील हो चुकी थी। बहुत से इमाम और मुफ्ती भी जमा हो गए। मुझे और उस लड़की को और उसके लवाहिकीन के साथ मस्जिद के अहाते में ले गए। निकाह नामे पर हुकूमत की स्टैम्प भी मौजूद थी। निकाह नामा असली था। मेरे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी तक साथ में अटैच थी। सारे सबूत ठीक थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब मुफ्ती हजरात मुझे शक भरी नज़रों से देख रहे थे।
پھر 2 مولانا جو میرے ساتھی بھی تھے مجھے الگ کمرے میں لے گئے. کہنے لگے امیر دین اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور تم نے چھپ چھپا کر نکاح کر لیا ہے اور اب اپنی عزت کی خاطر مکر رہے ہو تو دیکھو یہ غلط اور گناہ ہے. تم ایک پاکیزہ رشتے سے انکار کر رہے ہو. ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. تم بات مان جاؤ تو ہم بات سنبھال لیں گے. میری آنکھیں بھر آئیں. میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں نے اس لڑکی سے کوئی نکاح نہیں کیا. آپ لوگ کیوں مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں؟ میں کیسے کسی لڑکی کو بنا نکاح کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے نکاح نامہ اصلی ہے، شناختی کارڈز کا نمبر تمہارا درست ہے، سائن تمہارے بالکل ویسے ہیں، تمہاری تصویر اس لڑکی اور اس کے والد اور بھائی کے ساتھ موجود ہے. پھر ہم کیا سمجھیں اور کسے سچا سمجھیں؟ میں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس. وہ لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو میں سب کے سامنے اسے طلاق دے دیتا ہوں. قصہ یہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی میرے لیے غیر محرم ہے. میں ایک چھت کے نیچے اس لڑکی کے ساتھ میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا. میری بات سن کر وہ مفتی ساتھی باہر نکل آئے. پھر مجھے ایک اور ساتھی بلانے آیا. وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی. میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی خدا را امیر دین صاحب مجھے طلاق مت دیں. مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے طلاق مت دیں. میں نے غصے سے اپنا رخ بدل دیا. اس کے والد کی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے. کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ میری بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلے حق مہر کا انتظام بھی کر لو جو کہ 20 لاکھ ہے. یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے. اتنی بڑی رقم حق مہر میں؟ ایک کے بعد ایک دھماکہ تھا جو وہ لوگ مجھ پر کر رہے تھے. میں غریب سا سادہ سا بندہ، امامت کا ہدیہ مجھے 20,000 بمشکل ملتا تھا. بھلا اتنی بڑی رقم میں کیسے حق مہر میں لکھوا سکتا تھا؟ اب میں بری طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا. ایک غیر عورت کو بنا نکاح کے اپنے گھر پر نہیں لے جا سکتا تھا، اور نقلی نکاح کی نقلی طلاق کی رقم میری بساط سے باہر تھی. میں ایک عجیب و غریب مشکل کا شکار ہو گیا تھا. وہاں موجود سب لوگ اس قسم کی بات پر عجیب سی سچویشن کا شکار ہو چکے تھے. میرے پاس بس اب ایک ہی راستہ بچا تھا. میں نے کہا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے کوئی نکاح پہلے نہیں کیا، لیکن اس کے پاس سارے جھوٹے ثبوت موجود ہیں. دنیا کے سامنے بے شک یہ سچی اور میں جھوٹا ہوں، لیکن میرا اللہ غیب کے علم کو جانتا ہے. میں نے اس لڑکی سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا. جو رقم حق مہر پر اس لڑکی نے لکھی ہے وہ میری بساط سے باہر ہے. اسی لیے آپ لوگ میرا اس سے نکاح پڑھوا دیں. بنا نکاح کے میں اسے اپنے گھر لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا. پھر یہی طے پایا کہ نکاح کو دوبارہ کر دیا جائے. میرا نکاح اس لڑکی سے پڑھوا دیا گیا جس سے مجھے کچھ دیر پہلے ہی شدید نفرت ہو گئی تھی. ایسی ذلت تو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی. مجھے مسجد کے مالک نے مسجد سے منسلک ایک کمرہ دے دیا، کیونکہ بیوی کے ساتھ میں مدرسے میں نہیں رہ سکتا تھا. میں اسے اس ایک کمرے کے مکان میں لے آیا. وہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ بس ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا. گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے صحن میں موجود چارپائی بچھائی اور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا. گھر میں بس ضرورت کا ہی سامان تھا. وہ وہیں صحن میں کالی چادر پہنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے غصے سے اسے کہا سامنے کمرے میں چلی جاؤ اور کوشش کرنا مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرنا. میرے قہر بھرے لہجے کو سن کر وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی. میرے سینے میں تو کوئی الاؤ دہک رہا تھا. میں ایک یتیم لڑکا تھا. ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد میں چچا کے پاس رہنے لگا، لیکن چچی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی. چچا سے روز لڑتی تھی. وہ تنگ آ کر مجھے اسی مسجد کے مدرسے میں حفظ کے لیے ایسا چھوڑ کر گئے کہ پھر واپس نہیں پلٹے. میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اردو انگریزی کی تھوڑی سی تعلیم حاصل کی. پھر اسی مسجد کی امامت پر مامور ہو گیا. مدرسے کے بچوں کو حفظ کروانے لگا. میری شرافت اور جھکی نظروں پر سب میری بہت تعریف کرتے تھے. کوئی عورت سامنے آ بھی جاتی تو میں اسے کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے خد و خال میرے ذہن میں رہ جائیں. فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیتا تھا، کیونکہ یہ گناہ ہے. اللہ کی لا اور اس کا خوف میرے دل میں ایسا گھر کر چکا تھا کہ جب بھی میں اپنی شادی کے بارے میں سوچتا تھا تو یہ خیال آتا تھا کہ آج تک کسی عورت کو میں نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. مجھے عادت ہی کہاں ہے عورت کے چہرے کو اتنا غور سے دیکھنے کی. میری تو نظریں فوراً سے جھک جاتی ہیں. پھر بیوی کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مجھ میں حیا کا عنصر عام مردوں سے کچھ زیادہ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا.
لوگ میری بہت عزت کرتے تھے. میری شرافت کی گواہی میری مسجد اور مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے کے عالم مفتی بھی دیتے تھے. لیکن آج اس لڑکی نے میری عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا. سب میری شرافت اور پاکیزگی کو ڈھونگ سمجھنے لگے تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مسجد میں تو میں نے سب کے سامنے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب تنہائی میں خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا. میں دبی دبی سسکیوں کے ساتھ روتا رہا. میرے آنسو تکیے میں گر کر جذب ہو رہے تھے. ایک عزت دار مرد کے لیے یہ بات چھوٹی نہیں ہوتی کہ کوئی عورت اسے یوں سب کے سامنے اس کے کردار کو مشکوک کرتے. اس لڑکی کو اپنانا میری مجبوری تھی. پھر 20 لاکھ کا مہر بھرنا میرے اختیار میں نہ تھا، لیکن وہ مجھے اتنی بری لگ رہی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا. اس چھوٹے سے گھر میں بس ایک ہی واش روم تھا اور وہ کمرے میں تھا. میں روتے روتے کچھ دیر ہی سویا تھا کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ میں پابندی سے تہجد پڑھتا تھا. کچھ دیر چارپائی پر ہی بیٹھا رہا کہ اندر کیسے جاؤں. میں ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار نہیں تھا. جو کچھ ہوا تھا مجبوراً ہوا تھا، اچانک سے ہوا تھا. کسی خاتون کے کمرے میں یوں جانا میرے لیے ایک آزمائش سا تھا جو زبردستی میری بیوی بن گئی تھی. کچھ دیر تو میں یہ سوچتا رہا کہ کیا کروں. پھر خیال آیا کہ وہ سو رہی ہوگی. چپکے سے اندر چلا جاتا ہوں اور وضو کر کے لوٹ آؤں گا. جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی. وہ لڑکی جائے نماز بچھائے سجدے میں تھی. میں نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر خود کو جھٹک کر واش روم چلا گیا. جب وضو کر کے باہر نکلا تب بھی وہ سجدے میں تھی. میں کمرے سے باہر نکل گیا، جائے نماز بچھایا اور نماز تہجد کی نیت باندھ لی. نماز اور ذکر اذکار سے فارغ ہو کر مسجد چلا گیا. مجھے دیکھ کر میرے بہت سے ساتھی ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگے. یقیناً میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوں گے. میں نے چپ چاپ امامت کروائی اور وہیں بیٹھ گیا، ورنہ میں چاشت کے بعد کچھ دیر گھر آرام کرنے چلا جاتا تھا. پورا دن میں نے مسجد اور مدرسے میں گزارا. گھر میں عشاء کے بعد لوٹا تھا. گھر صاف ستھرا تھا، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی. بھوک تو مجھے بھی لگی تھی. دوپہر میں کھانا مدرسے میں کھا لیا تھا. گھر پر راشن شاید موجود تھا. میں عشاء کے بعد گھر آیا تھا. بھوک ہونے کے باوجود میں نے اپنی چارپائی بچھائی اور لیٹ گیا. وہ لڑکی کچن سے باہر نکلی، اسی کل والے لباس میں تھی. چادر پوری سر پر لپیٹ رکھی تھی. کہنے لگی کھانا تیار ہے، آپ کا کھانا یہیں صحن میں لگا دوں؟ میں نے اس پر ایک غصیلی نظر ڈال کر ہٹا لی. میرے کھانے کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا انتظام کیا کرو. یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں. کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ لگ گئی. تہجد کے وقت وہ مجھے پھر سے سجدے میں نظر آئی. مجھے لگا اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہی ہوگی، لیکن کسی انسان کے ساتھ کی گئی زیادتی کی تب تک معافی نہیں ہوتی جب تک وہ خود معاف نہ کرتے. میرے دل میں بار بار یہ ابال آنے لگتا کہ اس عورت سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. پورا دن مسجد میں گزار کر جب میں گھر گیا تو وہ کچن میں موجود تھی. میں آج رات کا کھانا بھی مدرسے سے کھا کر آیا تھا. میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ کچن میں ہی تپائی رکھ کر کھانا کھا رہی تھی. مجھے دیکھ کر کچھ نروس سی ہو گئی. سنو، کھانا کھا کر باہر صحن میں میری بات سن لینا. یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا. وہ کھانا کھا کر صحن میں آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی. میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، لوگوں کے سامنے تو تم نے جو ڈرامہ رچانا تھا وہ رچا لیا. اپنے جھوٹ کو تم نے سچ بنانا تھا بنا لیا. لیکن یہاں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ اللہ کے سوا اور دوسرا کوئی موجود نہیں ہے، اور میرے اللہ کی ذات ہر حقیقت سے آگاہ ہے. میں تم سے یہ سوال اسی روز پوچھ لیتا جس دن تم نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی، لیکن اس وقت میں بے حد غصے میں تھا. مجھے اپنا اختیار کھونے کا ڈر تھا. شاید تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی. لیکن اب میرا خود پر اختیار ہے. میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی. کہنے لگی، مجھے معاف کرتے ہیں، میرے پاس بھی دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی. چند دن بعد میں نے اسے چند جوڑے لا کر دیے، کیونکہ وہ 4-5 دن سے اسی ایک لباس میں ملبوس تھی. جو بھی تھا وہ ذمہ داری تو میری ہی تھی. رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو پورا وجود درد سے چور تھا. مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بخار ہے. میرا جسم تپ رہا تھا.
بمشکل ہی میں نے فجر پڑھائی اور گھر لوٹ آیا۔ مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ میں صحن کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری بیوی نے جب مجھے یوں بیمار دیکھا تو میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس وقت میں بھی بے بس تھا کیونکہ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کے سہارے کی مجھے ضرورت تھی۔ مجھے دوا بھی وہ خود دیتی تھی، ناشتہ کھانا بھی بنا کر دیتی تھی، رات بھر میری تیمارداری میں جاگتی بھی رہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ میں خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میری نظریں اس کا سراپا دیکھنے کی متمنی سی ہونے لگی تھیں۔ بس ایک ہی سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ چند دن بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو پہلی بار اس سے کھانا میں نے خود سے مانگا۔ وہ خوشی سے چہکنے لگی، فوراً سے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ میں نے کہا، ادھر میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میری بات سن کر وہ مجھے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی، چپ چاپ میرے سامنے دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران میں گاہے بگاہے اسے دیکھنے لگا۔ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اب تک جتنا میں اسے جان پایا تھا وہ بری نہیں تھی۔ پھر وہی سوال کہ اس نے یہ طریقہ کیوں اپنایا۔ کھانے کے بعد وہ کچن میں برتن دھونے لگی۔ میں نے اپنے لیے آج چارپائی نہیں بچھائی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بہت پیار اور اپنائیت سے میں نے بات شروع کی۔ سنو، اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نکاح کے بعد تم سے دور رہنا شاید میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی جھوٹ اور دھوکہ شامل نہ ہو۔ ہم سچ بول کر اپنے رشتے کو شروع کریں۔ میں نے تمہاری ہر غلطی کو معاف کیا، گو کہ یہ مجھ جیسے شخص کے لیے ناممکن سی بات ہے جس کے لیے اس کی عزت سب سے پہلے اہمیت رکھتی تھی، لیکن تم نے میری بہت خدمت کی ہے۔ تم اچھی عادات اور اعتبار کی مالک ہو، لیکن مجھے سچ جاننا ہے۔ میری بات سن کر اس نے نظریں بدل لیں، پھر کہنے لگی، ہمارا چھوٹا سا گھر اس پارک کے سامنے ہے جہاں آپ مغرب کے بعد آتے تھے۔ میں وہاں آپ کو روز دیکھتی تھی۔ آپ بہت شریف انسان تھے۔ میرے والد ایک موچی ہیں، بھائی ابھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ میرے لیے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میرے والد کے پاس مجھے دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ میرے پاس ایک موبائل موجود تھا جس میں آپ کی تصویر کھینچتی رہتی تھی۔ وجہ آپ کی جھکی ہوئی نظریں تھیں جو مجھے آپ کی جانب مائل کرنے لگی تھیں۔ میں نے آج تک ایسے مرد ہی دیکھے تھے جو اپنی ہوس اور غلیظ نظروں سے ہی نوازتے تھے۔ آپ کی شرافت نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ جب بھی آپ مغرب کے بعد پارک کے بینچ پر نظریں جھکا کر بیٹھ جاتے تو میں آپ کی تصویر کھینچ لیتی۔ ایک بار محلے کے ایک بدماش کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ ابا کو دھمکانے لگا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ابا بہت پریشان تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابا سے کہیں کہ میری شادی مسجد کے امام سے کروا دیں۔ ابا نے مسجد کے ایک شخص سے بات بھی کی تھی، لیکن آپ نے شادی کے لیے منع کر دیا۔ میں نے آپ کی تصویروں کو اپنی اور اپنے بھائی اور والد کی تصویروں کے ساتھ جوڑ لیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے سائن حاصل کر لے، اسی لیے میں آپ سے وظیفے لکھواتی تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ وظیفے کے بعد آپ اپنے دستخط کرتے تھے، کیونکہ جب میں پہلی بار آپ سے وظیفہ پوچھنے آئی تھی تو آپ نے میرے ساتھ بیٹھی عورت کو وظیفہ لے کر اس پر سائن کر کے دیا تھا۔ میں نے چپکے سے اس وقت سائن کرتے ہوئے آپ کی تصویر کھینچ لی تھی، جو میں نے بعد میں موبائل سے ایسی جوڑی کہ ایسے لگے کہ آپ نکاح نامے پر سائن کر رہے ہیں۔ میرا بھائی مدرسے میں چندہ دینے کے بہانے سے آپ کے پاس آیا تھا۔ اس وقت رش بہت تھا۔ اس نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک معقول رقم آپ کو دے گا، لیکن آپ کو ان صفحات پر سائن کرنا پڑیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ حلفاً یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ مدرسے کی تعمیر میں ہی استعمال ہوگا، مدرسے کی آڑ میں اسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لیا جائے گا۔ آپ کے پاس اس وقت رش بہت زیادہ تھا۔ آپ نے بنا پڑھے ہی اپنے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ شناختی کارڈ نمبر بھی اور کاپی بھی اٹیچ کر دی تھی، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ بڑی بڑی رقم دینے سے پہلے ایسا ہی لاہ عمل اختیار کر رہے تھے۔ میرا بھائی رش سے فائدہ اٹھا کر آپ سے سائن کروا کر وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ جس دن میں نے یہ ڈرامہ رچایا اسی دن رات کو وہ بدماش مجھے لے جانے کی دھمکی ابا کو دے کر گیا تھا۔ میں جانتی تھی آپ نے ایک انسان ہے،
مجھ سے نکاح کیے بغیر اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ کی نیک نامی اور شرافت کے تذکرے ہم سب گھر والوں نے سن رکھے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے بچاؤ کے لیے ہی کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے سچ بول رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے والد مجھ سے خود سچ بول کر تمہارے لیے رشتے کا کہتے تو میں انکار نہیں کرتا۔ تم نے اپنے بچاؤ کی خاطر میری عزت خراب کر دی۔ وہ میری بات پر شرمندہ سی ہو گئی تھی، لیکن میں نے بات کو آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ اس لڑکی نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔